لیکن نادیہ آپ نے فیاض ظفر کو جانی دیا، ورنہ وہ ہمارے بہت اچھے رپورٹر ہیں، سوات میں دو بہت اچھے صحافی ہیں، ایک فیاض ظفر اور ایک شیرین زادہ، اور میرا اپنا بھی ان کے ساتھ قریبی رابطہ ہوتا ہے۔ کچھ سوالات میں نے اٹھانے تھے، بہرحال وہ چلے گئے۔ 2010 میں جب طالبان سوات میں آئے تھے تو وہاں پر ایک بھی ہوٹل نہیں بچا تھا، تمام کے تمام ہوٹل جلا دیے گئے تھے اور وہ سارے گرا دیے گئے۔ اور پھر 2011-12 میں آئی ڈی پیز ادھر رہے تو سوات میں کوئی ریکنسٹرکشن بھی نہیں ہوئی، اور یہ معاملات پھر 2013-14 کے بعد آگے چلے ہیں۔ تو 2014 میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، یعنی گزشتہ 11 سال میں یہ ہوٹلز بھی زیادہ تر بنے ہیں، ان کے این او سیز بھی غیر قانونی طور پر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ہوٹل پہلے نہیں تھے، جو تھے وہ گرا دیے گئے تھے۔ وہ تو منگورا میں جو بڑا ہوٹل تھا 3 سٹار، اس کو تو جلا دیا گیا تھا، تو یہ تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے، ان میں تو طالبان ٹھہر گئے تھے اور انہوں نے سب کچھ جلا ڈالا تھا۔ یہ 2013-14 کے بعد یہ ہوٹلز بنے زیادہ تر، اور پی ٹی آئی دور میں ان کے این او سیز بھی دیے گئے اور پی ٹی آئی دور میں ان کی کنسٹرکشن بھی ہوئی، اور یہاں سے پی ٹی آئی کے 2-3 طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک مراد سعید اسی علاقے سے ایم این اے منتخب ہوئے۔ بالکل اس وقت بھی مراد سعید گروپ کے فضل حکیم یہاں سے منسٹر ہے، صوبائی کابینہ میں شامل ہے۔ تو یہ سب کچھ اسی گروپ کے سپورٹ سے ہوتا رہا۔ یہ فیاض ظفر چلے گئے، ورنہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہوٹل کو کیوں ڈسکس کریں؟ بھائی ہوٹل والوں نے تو لوگوں کو نہیں ڈبویا۔ ہوٹل والوں کو اگر کسی نے غیر قانونی تجاوزات کو کی وائلیشن کر کے ان کو کنسٹرکشن کی اجازت دی تھی، تو وہ تو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے۔ ہم اس پر کیوں بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو ریسکیو 1112 میں رپورٹ کر چکا تھا، بلکہ آپ کے شو میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب 24 نومبر پچھلے سال وہاں سے جلوس روانہ ہو رہا تھا، تو اس تمام جلوس کا روڈ میپ اس کو آرگنائز کرنا ہے، تمام کے تمام ریسکیو 1112 نے کیا تھا۔ اس وقت ان کے ڈی جی تھے ڈاکٹر ایاز، اور میں نے بہت کھل کر میں نے کریٹیسائز کیا تھا تمام معاملات کو، کہ پنجاب سے تقریباً 30 نوجوان لڑکے لڑکیاں بلائی گئی ہیں، انہیں 1112 کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کو گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہے، لیپ ٹاپ فراہم کر دیے گئے، لاکھوں روپے کے ایک دن کا کھانا ہے، وہ بشرا بی بی سے ڈائریکٹ ہدایات لیتے ہیں اور احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سرکاری ادارہ ان کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا اس ڈی جی کو یا موجودہ ڈی جی کو کسی نے گرفتار کیا؟ ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈی سی کو معطل کیا، ہم نے اے سی کو معطل کیا، ہم نے ڈسٹرکٹ 1112 کے سربراہ کو معطل کیا۔ بھائی معطل نہ کرے، آپ گرفتار کرے ریسکیو 1112 کے ڈی جی کو فوری طور پر، اور جو پچھلے تھے ان کو بھی گرفتار کر لے، کیونکہ انہوں نے اس تمام پرفارمنس، اس تمام کارکردگی کو خراب کیا ہے۔ یہ جو لوگ ڈوبے ان کے قاتل یہی لوگ ہیں، ان کی قاتل صوبائی حکومت ہے، ان کے قاتل علی امین گنڈاپور ہے۔ وہ کیوں ایک ادارے پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں؟ اور وہ اس ادارے کی کارکردگی یہ تھی کہ 2 گھنٹے سے زائد خواتین اور بچے ایک ٹیلے پر کھڑے رہے اسی ہوٹل والوں کے۔ میں آپ کو کچھ اور بھی حقائق بتاؤں جی، یہ جو امیر مقام کے ہوٹل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان کا ایک پوتا ہے امیر مقام کا، یہ ہوٹل وہ نوجوان لڑکا چلا رہا ہے، لیکن اس نوجوان لڑکے پر بھی آفرین ہے کہ وہ جو ہی باہر نکلا ہے دیکھا ہے کہ پانی بڑھ رہا ہے اور وہاں پر فیملی پھنس گئے ہیں، اس لڑکے نے 7 مرتبہ صرف ڈپٹی کمشنر کو فون کیا ہے کہ فوری طور پر مدد کو پہنچے، لوگ ڈوب رہے ہیں۔ پھر اس نے ریسکیو 1112 کو بھی کیا ہے، پھر اس نے پولیس کو بھی فون کیا ہے اس لڑکے نے، لیکن ایک بھی نہیں پہنچا۔ 1 گھنٹہ بعد جو پہنچے ہیں ان کے پاس نہ بوٹس تھے، نہ ان کے پاس رسیاں تھی، نہ ان کے پاس ٹیوبس تھے، ان کے پاس کوئی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حماد بھائی تیرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔
जब सही। उनको तैरना, फिर दरिया पर इनकी ड्यूटी क्यों लगाई थी? इसलिए लगाई थी कि इन लोगों को मुराद सईद ने भर्ती किया है। गोया दो जराइम पीटीआई के सर तो वाज़ेह तौर पर है। आप ये कह एक रहे हैं ये हमाद हसन साहब, कि क्योंकि थोड़ी होटल आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। एक मिनट, आपने कहा कि जो जो रेस्क्यू के लोग आए थे उनको तैरना नहीं आता था। उनको न तैरना आता था, न उनके पास इक्विपमेंट थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों को 80% लोगों को मुराद सईद और पीटीआई वालों ने भर्ती किया है। एक ओके। तो ये जुर्म है। दूसरा जुर्म ये है कि तजावजात को क्यों वायलेशन क्यों की गई बेशक, रूल्स बिल्कुल रेगुलेशन की, और बिल्कुल। होटलों क्या दी गई। ये होटल जब बने हैं तो इसमें करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई थी। हकाइक यही है कि करोड़ों रुपए पीटीआई के एमएनएज एमपीएस ने कमाए हैं। तो दोनों जराइम तो उनके सर वाज़ेह तौर पर है। तीसरा जुर्म ये है कि जिस इदारे पर अरबों की करप्शन, अरबों रुपए उस पर लगाए जा रहे हैं, वो इदारा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे क्यों सका? नहीं दे रहा? चीफ अच्छा, सेक्रेटरी ये बिल्कुल आपने सही कर रहा था। मैं आपकी तरफ आती हूँ वापस हमाद साहब आपके एक पास। सेकंड, एक मिनट नादिया, एक मिनट मुकम्मल कर लूं। चीफ सेक्रेटरी दूसरे दिन दौरे पर जाता है, हाँ। मकामी तौर पर अयूब ब्रिज से लेकर कांजू तक के इलाके में इमारतें गिरा दी जाती है जो आम लोगों की है, लेकिन आगे जाते हुए बुलडोजर रुक जाते हैं और लो ग्रेड के या मतलब एक कम सतह के अफसरान को मुअत्तल किया जाता है। हमें ये लॉलीपॉप न दे, हमें बताएं कि आपने कितनी गिरफ्तारियां की, किन किन लोगों पर एफआईआर काटे हैं। और ये ये जो 4-5 लोग बचे हैं, ये रेस्क्यू वालों ने नहीं बचाए, ये आम नौजवान आम थे। लोगों ने। एक का नाम गालिबन अब्दुल्ला था, दूसरे ठीक। का नाम सनी या कुछ इस तरह था। उन्होंने दरिया में छलांगे लगाई और लोगों को बचाया है। सही सही, रेस्क्यू बिल्कुल आपने वालों ने सही कहा। एक भी बंदे रजा, को नहीं अब ये बचाया। देखिए, ये वो इंकशाफात हैं जो कि अब इस आने के बाद सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ शुरू से ये कहती आई है कि वो सयाहत को फरोग देना चाहती है। इमरान खान भी यही कहा करते थे। मरी का वाकया आपको याद है? वो भी इन्हीं की हुकूमत में हुआ था, जब लोगों की गाड़ियां बंद हो गई थी, बर्फ याद है कितनी कोहिस्तान थी का और वो लोग वाकया भी मर गए इनकी थे। हुकूमत में हुआ था। अच्छा, अब जी, कोहिस्तान कोहिस्तान, एग्जैक्टली। तो अब आते हैं इस स्वाद की और ये तरफ। मैं जी जी। हमारे और भाई ये जो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे में पहुंचता है, झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल। पिछले साल एक कुछ ऑपरेशंस देखने थे हमने, तो हम तिरा से लेकर मोहम्मद एजेंसी तक जो बहुत ज्यादा फासला है, हम सिर्फ 40 मिनट में पहुंच गए थे। तो पेशावर और स्वात तो करीब है, ये तो 25-30 मिनट का रास्ता था, लेकिन इंतजामात नहीं किए गए और ये हेलीकॉप्टर 3 दिन 12 मरतबा शंदूर मेले में पेशावर और चतराल के दरमियान उड़ता रहा। उसमें बैरिस्टर सैफ की फैमिली भी गई, उसमें वजीर खेल भी गए, उसमें तमाम अशराफिया और एलीट क्लास के फैमिलीज को शंदूर मेले में ले जाया जा रहा था। झूठ यानी बोलते हैं।